बागों के शहर पर सुरमई बादलों का बसेरा, मौसम खुशगवार, ठंडी हवाओं का राज। रात गए बूंदाबांदी, आज भी सूरज और बादलों में आंख मचौली जारी रहेगी। सुबह सवेरे शहर का दर्जा हरारत 22 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 23 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने भी 31 मार्च तक बारिशों की पेशगोई कर रखी है। PSL का मेला आज सजेगा, इफ्तिताही तकरीब होगी ना ग्राउंड में शायकीन। इफ्तिताही मैच में दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स और हैदराबाद किंग्स मद्दे मुकाबिल होंगे। PSL 11 की इफ्तिताही तकरीब हालात के पेश नज़र मंसूब की गई है। स्टेडियम में चौकों छक्कों की बरसात से महरूम होने वाले के लिए अच्छी खबर है। PCB का टिकटों की रकम खुदकार तरीके से वापस करने का ऐलान। रिफंड का अमल 30 मार्च से शुरू होगा। डेबिट और क्रेडिट कार्ड समेत दीगर ज़राए से की जाने वाली अदायगियाँ वापस मिलेंगी। टिकट होल्डर्स को रकम वापसी के लिए किसी किस्म की कार्रवाई या दरख्वास्त देने की ज़रूरत नहीं है। रकम की वापसी की मुद्दत मुतल्लिका बैंक की अदायगी इदारे के मुताबिक मुख्तलिफ हो सकती है। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 का मेला टूर्नामेंट के आगाज से पहले तमाम टीमों के कप्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। लाहौर कलंदर्स के कप्तान शाहीन अफरीदी ने कहा कि तैयारी अच्छी है, कोशिश होगी कि टाइटल का दिफा करें। कप्तान पेशावर ज़ल्मी बाबर आजम बोले कि शायकीन नहीं आ रहे जिसे हम मिस करेंगे, कोशिश करेंगे कि अच्छे क्रिकेट खेलकर लोगों को महसूस करें। रावलपिंडी के कप्तान मोहम्मद रमज़ान कहते हैं कि पाकिस्तान टीम का कॉम्बिनेशन ठीक नहीं बन पा रहा, इस वजह से परफॉर्मेंस बेहतर नहीं हो रही। मुल्तान सुल्तान्स के कप्तान ने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बेहतरीन मुल्क है। कराची किंग्स के कप्तान डेविड वार्नर बोले कि पिछले साल से अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। देखेंगे स्पॉन्सर्स और जो पार्टनर्स हैं हमारे, उन सब से बात हुई है और यही कहा गया है कि जी कोशिश करें कि किसी ना किसी तरह फैंस को हमने इंगेज करना है, उनको रिवॉर्ड्स देने हैं, उनको अवार्ड्स देने हैं, किसी ना किसी तरह उनको इंगेज रखना है, एंड ऑफ द डे इट इज़ अबाउट द फैंस। स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत हुई, फैंस को किसी ना किसी तरह साथ लेकर चलना है। इस दफ़ा प्रोडक्शन में आप लोगों को जिद्दत नजर आएगी। CEO पाकिस्तान सुपर लीग सलमान नसीर ने कहा कि नई फ्रेंचाइजीज समेत तमाम टीमें मुत्तफिक थीं कि PSL होना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड के साथ बहुत अच्छा ताल्लुक है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी बड़ी तादाद में PSL खेल रहे हैं, इससे क्रिकेट को फ़ायदा होगा। PSL से दस्तबरदार होने वाले खिलाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 11 को बड़ा बनाने के लिए PCB का अहम इक़दाम। पहली बार उर्दू फीड के लिए अलग कैमरे और स्टूडियो शोज़ होंगे। मैच से पहले और बाद में पहली मरतबा मुकम्मल उर्दू स्टूडियो शो नशर किया जाएगा। PCB के मुताबिक हॉक आई और DRS सिस्टम को मज़ीद जदीद बनाया जा रहा है। लाहौर में PSL 11 का जोश अरूज पर। ऑस्ट्रेलवी साबिक क्रिकेटर की PSL में एंट्री। ऑस्ट्रेलवी बैटर रावलपिंडी स्क्वाड का हिस्सा बन गए। उस्मान ख्वाजा भी PSL 11 में शामिल। उस्मान ख्वाजा को लॉरी एविंस के मुतबादिल तौर पर शामिल किया गया है। नेशनल विमेंस T20 टूर्नामेंट का आगाज़ कल से होगा। 5 टीमों पर मुश्तमिल टूर्नामेंट डबल लीग फॉर्मेट पर खेला जाएगा। हर टीम 8 मैचेस खेलेगी। पॉइंट्स टेबल पर सरफहरिस्त 2 टीमें फाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी। टूर्नामेंट का फाइनल इतवार 12 अप्रैल को गनी ग्लास क्रिकेट ग्राउंड में होगा। तालीमी इदारे 1 अप्रैल से खुलेंगे। 31 मार्च को छुट्टियां ख़त्म, मज़ीद तातीलात नहीं होंगी। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने मज़ीद छुट्टियों का इबहाम दूर कर दिया। कहा कि 1 अप्रैल से तालीमी सरगर्मियाँ बहाल होंगी। अब लर्निंग लॉसेस कम से कम करने पर तवज्जो होगी। हुकूमत का CCT को सुप्रीम एजेंसी बनाने का अज़म। मुख्तलिफ सीटों पर 1000 ऑफिसर और एहलकार भर्ती करने का फैसला।
نفری کی کمی دور کرنے کے لیے صوبائی کابینہ نے بھرتیوں کی منظوری دے دی۔ CCT میں 7,486 افسران اور اہلکاروں کی منظور شدہ نفری موجود ہے۔ عید گزر گئی مگر CCT آفیسرز کو انعامی رقم نہ مل سکی۔ ہائی پروفائل کیسز کی تفتیش کے لیے فنڈز جاری نہ ہوئے۔ ذرائع کے مطابق قتل، ڈکیتی، اغوا برائے تاوان سمیت 13 نوعیت کے جرائم کی تفتیش CCT کے دائرہ اختیار میں ہے۔ CCT آفیسرز جیب سے کاسٹ آف انویسٹیگیشن برداشت کرنے پر مجبور ہیں۔ پنجاب میں گڈ گورننس کی جانب ایک اور بڑا قدم، پولیس کارکردگی 15 کالز اور ٹریفک مینجمنٹ پر اب ہوگی وزیر اعلیٰ کی نظر۔ مریم نواز کو سیف سٹیز کے ڈیش بورڈ کی لائیو مانیٹرنگ کے لیے ایک ٹیب فراہم کر دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعلیٰ آفس کمیٹی روم میں مانیٹرنگ کے لیے LED لگا دی گئی۔ وزیر اعلیٰ پولیس کے خلاف شکایات کو بھی دیکھ سکیں گے۔ سیشن کورٹ کے احاطے میں گولیاں چل گئیں، مخالف گروپ کی پیشی پر آئے ملزم 7 پر فائرنگ، 2 افراد گولیاں لگنے سے زخمی، 7 اور عثمان کو فوری طبی امداد کے لیے منتقل کر دیا گیا۔ پولیس نے حملہ آور ندیم کو اسلحہ سمیت گرفتار کر لیا۔ ملزمان پر تھانہ رائیونڈ میں قتل کا مقدمہ درج تھا۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کا سیشن کورٹ فائرنگ واقعے کا نوٹس، IG پنجاب سے رپورٹ طلب کر لی۔ سیشن جج لاہور کو بھی واقعے کی رپورٹ دینے کا حکم۔ چیف جسٹس عالیہ نیلم کی پنجاب کی تمام عدالتوں کی سیکیورٹی فول پروف بنانے کی ہدایت۔ ادھر SSP آپریشن توقیر نعیم، SP سیکیورٹی ڈاکٹر عمر نے خود جائے وقوع کا دورہ کیا۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق واقعہ ذاتی دشمنی کا شاخسانہ ہے۔ تیز گام ایکسپریس کو لودھرا کے قریب حادثہ، ڈاؤن ٹریک متاثر ہونے سے کراچی جانے اور لاہور آنے والی ٹرینیں گھنٹوں تاخیر کا شکار۔ گرین لائن 10 گھنٹے سے زائد لیٹ، خیبر مل 3 گھنٹے لیٹ ہوئی۔ ٹرینیں تاخیر کا شکار ہونے سے مسافروں کو شدید پریشانی کا سامنا۔ حادثے کی جوائنٹ تحقیقاتی رپورٹ بھی سامنے آ گئی۔ ٹرین کی ایک بوگی کا فٹ نہ ہونا حادثے کی وجہ قرار۔ ایڈیشنل IG محمد وصال فخر سلطان IG پاکستان ریلویز پولیس تعینات کر دیے گئے۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ وصال فخر سلطان موٹر ویز پولیس میں تعینات تھے۔ پولیس سروس کے 22ویں کامن سے تعلق رکھتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا نیا ریکارڈ، صرف 2 سال میں کاشتکاروں کو 30,000 ٹریکٹر، 20,000 سے زائد گرین ٹریکٹر مل گئے۔ مزید 10,000 ٹریکٹرز کی فراہمی کا عمل شروع۔ کاشتکاروں کو 4 ارب روپے کی لاگت سے 5,000 سپر سیڈر بھی مل گئے۔ رائس سپر سیڈرز کے استعمال سے اسموک کے خاتمے میں مدد ملے گی۔ مریم نواز کا گرین بس منصوبہ عوامی خدمت کا نشان بن گیا۔ اب تک 3 کروڑ 25 لاکھ سے زائد افراد ان بسوں میں سفر کر چکے ہیں۔ 1 کروڑ 88 لاکھ شہریوں نے محض 20 روپے میں آرام دہ سفر کیا۔ پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی نے شاندار کارکردگی کے اعداد و شمار جاری کر دیے۔ سرکاری حج اسکیم کے تحت فلائٹ آپریشن کا شیڈول جاری۔ عازمین حج کے لیے ملک بھر سے مجموعی طور پر 468 پروازیں چلیں گی۔ اسلام آباد سے 129، کراچی سے 124 پروازیں روانہ ہوں گی۔ لاہور سے 104، ملتان سے 39 اور فیصل آباد سے 23 پروازیں اڑان بھریں گی۔ سیالکوٹ سے 26، کوئٹہ سے 18 اور سکھر سے 5 پروازیں آپریٹ ہوں گی۔ تمام ایئرپورٹس پر عازمین حج کی سہولت کے لیے خصوصی انتظامات مکمل ہیں۔ پاکستان اور برطانیہ میں رہنے والے ہم وطنوں کے لیے اچھی خبر، PIA کا 6 سال بعد لندن کے لیے براہ راست فلائٹ آپریشن بحال ہوگا۔ PIA 29 مارچ کو اسلام آباد سے لندن اور 30 مارچ کو لاہور سے لندن کی پروازیں چلائے گی۔ ابتدائی طور پر ہفتہ وار 4 پروازیں لندن کے لیے آپریٹ کرنے کا فیصلہ۔ اسلام آباد سے ہفتہ وار 3 اور لاہور سے 1 پرواز آپریٹ ہوگی۔ محکمہ ہائی وے کا لاہور سمیت صوبہ بھر کے مینول ٹول پلازوں کو
ڈیجیٹل کرنے کا فیصلہ، اوور چارجنگ، کرپشن کے خاتمہ اور ٹول کلیکشن میں شفافیت کی جانب بڑا قدم۔ محکمہ ہائی وے کے 41 ٹول پلازوں کو ڈیجیٹل کیا جائے گا۔ صوبائی وزیر تعمیرات اور مواصلات کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ ملک صہیب نے ٹول پلازوں کے انفراسٹرکچر کو بھی اپ گریڈ کرنے کا حکم دیا۔ پاکستان میں بڑی گاڑیوں کی فروخت میں ریکارڈ اضافہ، چھوٹی گاڑیوں کی نسبت بڑی گاڑیوں کی فروخت 69% بڑھ گئی۔ 1000 سی سی گاڑیوں کی پیداوار میں 0.54% کمی ریکارڈ۔ الیکٹرک گاڑیوں کی فروخت میں 45.5% ریکارڈ اضافہ۔ توانائی کے بحران کے پیش نظر اسکولوں میں چھٹیاں بڑھانے کا معاملہ، صوبائی وزیر تعلیم کی سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والے نوٹیفیکیشن کی تردید۔ کہا کہ سوشل میڈیا پر زیر گردش نوٹیفیکیشن جعلی ہے۔ عوام سے گزارش ہے کہ صرف مستند اور سرکاری ذرائع سے جاری کردہ معلومات پر ہی اعتماد کریں۔ صنعتوں کے لیے سستی بجلی کا گرینڈ پلان، پاور ڈویژن نے صنعتی صارفین کے لیے نیا ملٹی ٹیرف نظام متعارف کرانے پر غور شروع کر دیا۔ ٹائم آف یوز کے ذریعے مختلف اوقات میں مختلف نرخوں کا اختیار ملے گا۔ منصوبے سے صنعتوں کو آف پیک اوقات میں بجلی استعمال کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ پنجاب حکومت کا بڑا فیصلہ، تمام پرائیویٹ ایمبولینسز کی رجسٹریشن ہوگی۔ ذرائع کے مطابق حکومت نے سیکریٹری ریسکیو ایمرجنسی سروسز کو پرائیویٹ ایمبولینسز کی رجسٹریشن کرنے کا حکم دیا تھا۔ اب ہر پرائیویٹ ایمبولینس ریسکیو ایمرجنسی سروسز کے ساتھ منسلک ہوگی۔ پرائیویٹ ایمبولینس کے مالک کا لائسنس، شناختی کارڈ سمیت دیگر کاغذات محکمہ ریسکیو کے پاس رجسٹرڈ ہوں گے۔ شدت پسندی کے خلاف فیصلہ کن جنگ، صوبائی وزیر خواجہ سلمان رفیق کی زیر صدارت پنجاب سینٹر آف ایکسیلنس آن کاؤنٹرنگ وائلنٹ ایکسٹریمزم کے بورڈ آف گورنرز کا اجلاس۔ ادارے کا 3 سالہ ایکشن پلان، اسٹریٹجک پیپر اور پالیسی منظور کر لی گئی۔ سوشل میڈیا کنسلٹنٹس کی بھرتی اور بلڈنگ بحالی کی بھی منظوری۔ تعلیم اور اطلاعات کے شعبے میں بورڈ کا حصہ ہوں گے۔ خواجہ سلمان رفیق نے کہا، پرامن معاشرے کا قیام اور ریاست کی بقا انتہا پسندی کے خاتمے میں ہے۔ پنجاب کا سب سے اہم ادارہ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ فعال نہ ہو سکا۔ ادارے میں 1000 کے قریب سرکاری ملازمین کام کرتے ہیں۔ 1 مارچ کو پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کے فرسٹ فلور پر آگ لگی تھی، جس کی وجہ سے ڈپارٹمنٹ کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا تھا۔ کمشنر لاہور مریم خان کے ذریعے صدارت ڈویژنل اجلاس، صوبائی اور لاہور ڈیولپمنٹ پلان کارکردگی اور فیول اسٹاک کا جائزہ لیا۔ پوری ڈویژن میں پی ٹی پی اور ایل ڈی پی کا معائنہ کیا۔ مریم خان نے کہا، فیول اسٹاک ترسیل اور فراہمی ڈیٹا پر روزانہ کی بنیاد پر چیک کر رکھیں۔ ہسپتال سے اغوا ہونے والی ذہنی معذور 18 سالہ بسمہ عارف والا سے بازیاب، تھانہ گوال منڈی پولیس نے ملزم گرفتار کر لیا۔ ملزم ذہنی معذور لڑکی کو ہسپتال سے اغوا کر کے عارف والا لے گیا تھا، مبینہ طور پر زیادتی کا نشانہ بھی بناتا رہا۔ آئی جی پنجاب عبدالکریم کی ذریعے صدارت اجلاس، پولیس کے ایتھلیٹس کی کارکردگی، ٹریننگ اور میڈیکل سہولیات کے بارے اقدامات کا جائزہ لیا۔ آئی جی پنجاب نے کہا کہ سپورٹس مینٹور پولیس کھلاڑیوں کی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے اقدامات کرے۔ ٹریفک پولیس نے میدان مار لیا، پنجاب میں 100 روز کے دوران 55 لاکھ لائسنس جاری کر کے نیا ریکارڈ قائم کر دیا۔ 22 لاکھ سے زائد لرنر، 1,47,000 ریگولر اور 13,000 سے زائد انٹرنیشنل پرمٹ جاری کیے گئے۔ محمد وقاص نذیر کا کہنا تھا کہ خدمت مراکز دن رات عوامی خدمت میں مصروف ہیں۔ ستھرا پنجاب ایجنسی کا سمن آباد ٹاؤن میں صفائی آپریشن، 1400 ورکرز، لوڈر رکشوں سمیت 300 آپریشنل گاڑیاں صفائی آپریشن میں شریک ہوئیں۔
ڈی جی ستھرا پنجاب کے مطابق گھر گھر سے کوڑا اٹھانے کے لیے 280 لوگ رکشے تعینات کیے گئے ہیں۔ گلشن راوی یتیم خانہ چوک بابو صابو میں خصوصی صفائی آپریشن مکمل کر لیا گیا ہے۔ اور شیخ حجاز میموریل بیڈمنٹن ٹورنامنٹ بیڈمنٹن کے پہلے میچ میں مدثر ریاض ملک اور سمیہ طارق فاتح رہے۔ دوسرا میچ گوہر نفیس اور وسیم احمد نے اپنے نام کیا۔ تیسرے میچ میں سیف اللہ کاہلو اور ارشاد شاہ کامیاب قرار پائے۔ چوتھے میچ میں محمد توقیر اور عبدالحفیظ نے فتح سمیٹی۔